حذیفہ بن یمان، اللہ اکبر، 1913 میں جب ان کی قبریں کھولی گئیں، سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ، دونوں کی قبریں اکٹھے تھیں دریائے دجلہ کے کنارے، جنت کے دو دریا ہم نے دیکھے دونوں۔ اس وقت کے بادشاہ کو خواب میں آئے، قاضی کو خواب میں آئے، امام کو خواب کہ ہماری قبروں میں پانی گھسا جا رہے، نکالو ہمیں۔ بھئی یہ لوگ ہمارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں کچھ ہے نہیں، قبر میں کچھ ہے نہیں، بھی کچھ نہیں ہے تو یہ خوابوں میں کیوں آ رہے ہیں کہ پانی آ گیا ہمیں نکالو؟ اس کا مقصد ہے کچھ ہے قبر میں۔ مدینے کے امام کو خواب میں آئے، مدینے کے گورنر کو آئے، بغداد کے گورنر کو آئے، ہر طرف سب جب مل کے بیٹھے تو سب نے کہا میں نے اتنی دفعہ دیکھا، اس نے کہا میں نے اتنی دفعہ دیکھا۔ آخر علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ پہلے ایک قبر کو کھول لو اور اس میں دیکھو، اگر کوئی پانی کا کوئی نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پھر بند رکھو، نہیں کھولنی۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ کی قبر کو کھولا تو اس میں ہلکا سا سیم تھا، بند کر دیا کہ اوپر سے آرڈر ہے کہ اب دوسری قبر کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ ٹھیک ہوگی، اتنی سیم پہ نہیں کھولنے کی جائے۔ اگلے دن پھر خواب میں سب کے، پھر خواب اماموں کے، قاضیوں کے، بادشاہ کے، پھر حذیفہ بن یمان بھی ہماری قبر میں پانی۔ پھر بیٹھے، پھر فیصلہ کیا جی اب فلاں دن قبر کھولیں گے۔ 2 مہینے کا اعلان کیا، 2 مہینے بعد قبریں کھولیں گے اور روئے زمین کے مسلمانوں تک خطوط لکھے جائیں، پوری دنیا کے علماء مسلمان آئیں اور اس بابرکت پروگرام میں شرکت کریں۔ ہم نبی کے غلاموں کی قبروں کو کھولیں گے، ان کے کفن کی زیارت کریں، بدن کی زیارت کریں، چہرے کی کریں اور دوبارہ جنازے میں شرکت کریں اور کوشش کریں گے کہ ان کو بیت المقدس میں دفن کریں گے یا مدینے لے جائیں۔ جب نکالنا ہی ہے یا بیت المقدس لے جائیں گے یا مدینے لے جائیں گے، بس یہاں نہیں کریں گے، یہ طے ہو گیا۔ ہندوستان سے دہلی میں ایک پریس تھا ہندو کا، اکثر وہ قرآن چھاپتا تھا، ہندو کا پریس قرآن چھاپ، 2 ہی پریس تھے، ایک مسلمان کے لیے، اور عرب کی اسلامی کتب بھی وہ چھاپتا تھا، بغداد اور عراق، شام وغیرہ، لبنان، بیروت، فلسطین کی۔ جب قرآن چھاپتا تھا نا، عجیب اس کا واقعہ ہے کہ جب وہ قرآن جو اس نے قرآن کے لیے پریس مخصوص کیا، اس کے جو ملازم اس نے رکھے تھے سارے حافظ اور 7 عشرہ کے قاری رکھے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہندو نے پابندی تھی کہ بغیر وضو کے پریس میں داخلہ نہیں ہے اور کوئی غیر مسلم اس پریس میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کا قرآن چھپ رہا ہے۔ ہندو کا عقیدہ دے۔ اور جو کاغذ بچتا تھا یعنی کٹتا تھا صفحے سے، مسلمان تو جدھر کرتے تھے، اس ہندو نے اس کاغذ کے پرچیوں کو بھی سنبھال کے اتنی بڑے گودام بھر رکھے تھے کہ یہ ٹکڑا بھی مقدس ہو گیا کہ اس کا ایک حصہ اللہ کا قرآن لکھا گیا، اتنی عقیدت۔ لیکن جب وہ مرا، دنیا نے دیکھا کہ جب اس کی چتا کو جلایا گیا، گھی، مکھن، جو چیزیں، لکڑی، سندل وغیرہ سب کو جل گیا، لیکن اس کی میت کو، کپڑے کو آگ نہیں لگی۔ پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جنازہ پڑھ کے دفن۔ اس کا بیٹا ہندو تھا تو وہ وہاں پہنچا بھی، کیونکہ اسلامی مسئلہ ہے، میں اس کو چھاپوں گا، آنکھوں سے دیکھوں۔ اٹلی سے ایک ڈاکٹر نکلا کہ میں جا کے آنکھوں کا معائنہ کروں گا کہ ان کی آنکھیں کس طرح، آنکھوں کا بڑا ڈاکٹر تھا اس وقت۔ مختلف ڈاکٹر آئے، دل کے آئے، جلد کے آئے، جو اس زمانے میں تھے، ہر طرح کے لوگ پہنچے، سائنسدان پہنچے اور بڑا ٹائم دیا گیا۔ تو جب وہ قبریں کھولی گئی میرے بھائیوں، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ کی قبر میں تو سیم تھا، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر میں پانی پہنچ چکا تھا۔ سچ ہوا نا؟ اس کا مقصد ہے قبر میں جو لوگ سوئے پڑے ہیں وہ ادھر سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہو گیا، یہ غلط کہتے ہیں۔
پھر ان کو باہر نکالا گیا. باہر نکالنے کے بعد ارادہ کیا گیا کہ معائنہ کریں. معائنہ آنکھ والے ڈاکٹر نے آ کے کیا، اٹلی والے نے. اس نے ایسے لائٹ ڈالی اور آنکھ کو، میں نے چہرہ دیکھا ہے، میرے پاس تصویر تھی، اب تو میرے پاس نہیں رہی، لیکن میں نے تصویر دیکھی تھی. اتنی بڑی آنکھ حذیفہ بن یمان کی، اتنی بڑا چہرہ، اور آنکھ ایسے چمک رہی تھی، کیا عقاب کی چاند ہے، کیا کسی آنکھ ہے، کسی غصے والے کی آنکھ ہوگی. یعنی اس حال میں، جس حال میں وہ میدان جنگ میں، مقتل گاہ میں لڑ رہے تھے بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، آنکھ کھلی ہوئی تھی، ویسے کھلی ہے. سبحان اللہ. اس ڈاکٹر نے جب آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا یہاں کو کلمہ پڑھانے والا ٹھہرا ہے آگے. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے کہ میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں. 6 گھنٹے بعد آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے بندے کی. یہ 1400 سال گزر گئے، اس بندے کی آنکھ کی بینائی آج بھی موجود ہے، ہر چیز دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا اس نے. اور جب ان کے کفن کو ہٹا کے بدن کی طرف بھی غسل دیں، جیسے کفن کا کپڑا ہٹایا جہاں زخم تھا، خون بہنے لگا. تو جب وہ خون ہندو نے دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. جتنی غیر مسلم آئے ہوئے تھے انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. ہم ان کی قبروں کو سلام پیش کر کے آئے.